کمبر نوکر تھا نہ جناب فضہ کنیز تھی. اور اگر کسی کو میری بات پہ شک ہو تو میں اسے دلیل دے کے بتانا چاہتا ہوں. آپ مجھے بتائیں دنیا میں کوئی ایسی مالکہ دکھائیں کہ جو اپنی کنیز کے ساتھ یہ معاملہ طے کرے کہ ایک دن چکی تم پیسو گی، ایک دن چکی میں پیسوں گی. سبحان اللہ. اب بڑی کائنات میں کوئی ایک مالکہ دکھائیں، کوئی ایک مالکہ جو اپنی کنیز سے طے کر رہی ہو کہ ایک دن چکی تم نے پیسنی ہے، ایک دن میں نے پیسنی ہے، ایک دن حسنین کے کپڑے تم دھوؤ گی، ایک دن میں دھوؤں گی، ایک دن کھانا تم پکاؤ گی، ایک دن میں پکاؤں گی. یہ مالکہ اور کنیز والا تعلق ہے؟ یہ مالکہ اور کنیز والا تعلق ہے؟ رب کعبہ کی قسم شیخو پورے والو، جس طرح یہ 5 خود عام نہیں ہے اس طرح ان کی کنیزی میں اور غلامی میں آنے والے بھی عام نہیں ہے. جس طرح یہ اللہ کی طرف سے ایک مقصد کی خاطر آئے، اسی طرح کمبر اور فضہ بھی اللہ کی طرف سے مقصد کے لیے خلق کیے گئے. یہ تکمیل دین کی ایک کوشش تھی، ایک کاوش تھی. یہ تکمیل شریعت اور تکمیل کلمہ کا ایک پروگرام تھا خالق کا. خالق کا، بندوں کا نہیں. بندوں کے پروگراموں میں تبدیلی آ جاتی ہے چونکہ بندے محتاج ہوتے ہیں اسباب کے. سبب نہ ملے تو ارادے نامکمل رہ جاتے ہیں، مگر خالق کا ارادہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ سببوں کا محتاج نہیں ہے. اس خالق کا پروگرام تھا تکمیل دین کا. تو اس تکمیل دین میں، اس تکمیل شریعت میں، اس تکمیل کلمہ میں جس جس ہستی کا جو جو کردار تھا، اس کردار کی ادائیگی کے لیے وہ ہستیاں تشریف لائی ہے. یہ ہے اس گھرانے کا انداز. وقت نہیں ہے میرے پاس رہا. میں سیدہ عالمین کے حوالے سے جب گفتگو کرتا ہوں تو مجھے قسم بخدا اس بات کا خیال نہیں رہتا کہ وقت کتنا گزر گیا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ محمد کی رسالت کا راز ہے زہرا کی ذات. محمد کی رسالت کا راز ہے زہرا کی ذات. اب ذرا سنو، معصوم فرماتے ہیں ہم اللہ کا راز ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ ہم اللہ کا راز ہے، مگر ہماری جو مستورات ہیں، نساؤنا اسرارنا، ہماری مستورات ہمارا راز ہے. ہم اللہ کا راز ہے، ہماری مستورات ہمارا راز ہے. کسی حجت کو ضرورت ہے اپنی رسالت کی تکمیل کے لیے زہرا جیسی بیٹی کی. کسی حجت کو ضرورت ہے اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے زینب جیسی بیٹی کی. کسی حجت کو ضرورت ہے اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے معصومہ سکینہ جیسی بیٹی کی. اور کسی حجت کو ضرورت ہے اپنے مقصد، اپنی تبلیغ کی تکمیل کے لیے معصومہ کم جیسی بیٹی کی. یہ جتنی ہستیاں ہیں، جتنی مستورات ہیں، قبلہ باجوہ صاحب، جہاں تک میں کسی رزلٹ پہ پہنچاؤں، میں اس نتیجے پر پہنچاؤں، زہرا نہ ہوتی محمد کی رسالت نامکمل ہوتی. زینب نہ ہوتی تو اللہ علی کو امامت عطا نہ فرماتا.
معصومہ سکینہ نہ ہوتی تو اللہ حسین کو امامت عطا نہ فرماتا، اور اگر کریمہ آل محمد معصومہ کم نہ ہوتی تو نہ موسیٰ کاظم علیہ السلام کو امامت عطا فرماتا نہ امام رضا کو۔ یہ راز ہیں، اور انہی رازوں کو سمجھنا ہی معرفت آل محمد ہے۔ ظاہری طور پہ سمجھنا علی امام ہے، قبلہ مولانا شریف اصغر صاحب علی امام ہے، علی خلیفۃ اللہ ہے، یہ سمجھنا یہ معرفت نہیں ہے، یہ تو علم ہے۔ علی امام ہے، سنی کو بھی علم ہے، علی خلیفہ ہے، سنی کو بھی علم ہے، علی ولی ہے، سنی کو بھی علم ہے، یہ علم ہے، معرفت نہیں ہے۔ معرفت یہ ہے کہ اس حقیقت کو سمجھا جائے جس حقیقت کی وجہ سے اللہ نے محمد سے لے کر مہدی تک کو حجت قرار دیا ہے، یہ معرفت ہے۔ اور صاحبان گرامی قدر وہ یہ ہستیاں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میرے معصوم امام نے فرمایا کہ پوری امت کے لیے ہم 12 امام مشکل کشا ہے۔ پوری امت کے لیے ہم 12 امام مشکل کشا ہیں۔ امت کا کوئی بندہ جب بھی کبھی مصیبت میں گھر جائے 12 میں سے جس سے چاہے مدد مانگ لے، اس کی مشکل دور ہو جائے گی۔ لیکن معصوم فرماتے ہیں ہم آل محمد، ہم ائمہ اہل بیت جب مصیبت میں گھر جاتے ہیں تو ہم اپنی مشکلوں کے حل کے لیے اپنی دادی فاطمہ کے صحیفے سے مدد لیتے ہیں۔ حسین دی عظمت تے بلند تر صلوات۔ اور رضا بادشاہ نے فرمایا ہم ائمہ اہل بیت تمہارے لیے کریم ہیں، ہمارے کرم کی انتہائی کوئی نہیں ہے کہ ہم کتنے کریم ہیں شیعوں کے لیے۔ اور میں اس امام کے کرم کا کیا بیان کروں جو اپنے قاتل کو شربت پلاتا ہے، اللہ جانے وہ اپنے شیعوں پر کتنا کریم ہوگا، اس کے کرم کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ فرمایا ہم ائمہ اہل بیت تمہارے اوپر کریم ہیں، مگر ہماری بہن فاطمہ معصومہ کم ہم آل محمد کے لیے کریمہ ہے۔ یہ ہے تسلسل فاطمہ زہرا، یہ کردار زہرا آگے بڑھ رہا ہے، کبھی زینب کی صورت میں، کبھی معصومہ سکینہ کی صورت میں، اور کبھی معصومہ کم کی صورت میں۔ یہ زہرا ہی ہے، کبھی وہ بابے کے صحابی کے دربار میں خطبے دیتی ہے تو کبھی زینب بن کے شرابی کے دربار میں خطبے دیتی ہے۔ یہ کسی بازار کے خطبے ہوں یا کسی دربار کے، ان سارے خطبوں کی بنیاد ہے فاطمہ کا وہ خطبہ جو فاطمہ نے دربار سقیفہ میں دیا ہے۔ اور جو مقتل پڑھنے کے عادی ہیں، قبلہ شیراز صاحب جو مقتل پڑھنے کے عادی ہیں، مصائب خان لوگوں سے خاص طور پہ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، جو مقتل پڑھنے کے عادی ہیں وہ اگر خطبہ سیدہ جو سیدہ نے سقیفہ میں دیا اس خطبے اور جناب زینب کے دربار شام کے خطبے کو اگر برابر رکھیں تو کوئی عربی کا فصیح و بلیغ انسان یہ فرق نہیں کر سکے گا کہ یہ دو مستورات کے الگ الگ خطبے ہیں یا ایک ہی مستور کا خطبہ ہے، چونکہ وہی لب و لہجہ جو زہرا کا دربار سقیفہ میں ہے وہی لب و لہجہ جناب زینب کا دربار یزید میں ہے۔ بس عزاداران سید الشہداء ختم کر دی میں نے مجلس، اب مجھے صرف 3 یا 4 منٹ اور آپ کی ضرورت ہے کہ آپ میرے ساتھ تعاون کریں، چونکہ میں جتنی بھی اچھی تقریر کر جاؤں، جتنا بھی اچھا خطبہ دے جاؤں، آپ تو راضی ہو جائیں گے، مگر پردے میں آئی ہوئی علی کی بیٹی
میرا خطبہ سننے نہیں آئی، وہ بھائی کا پرسہ لینے کے لیے آئی ہے۔ عزاداران سید الشہداء، میں نے دیکھا کہ جس بی بی کا نام ہے نا زینب، اس بی بی کا چادر کے ساتھ جو تعلق ہے، تطہیر کی چادر کے ساتھ جو تعلق ہے، یہ تعلق 3 ہستیوں نے بتایا ہے ہمیں۔ 3 ہستیاں جانتی ہیں کہ زینب کا چادر تطہیر سے تعلق کیا ہے۔ پہلی ہستی ہے کربلا کا مسافر حسین، کہ جو اکیلا رہ گیا، حل من ناصر حل من مغیث کہنے کے بعد جو آخری استغاثہ دیا ہے